اب ایک اور فقہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے ساتھ ہی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، من الفجر، صبح کے وقت. یعنی یہ جو آپ کو پتا ہے نا، جب پو پھوٹتی ہے نا صبح کے وقت، آپ اگر مشرق کی طرف دیکھیں نا تو عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تو صبح صادق شروع ہوتی ہے. آج کل آلموسٹ ہو رہی ہے وہ 3:50 پہ آلموسٹ، تو 3:50 پہ جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے. تو اگر آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہونا تو آپ کو فجر میں ہلکی سی ایک ٹیوب لائٹ نظر آنا شروع ہوگی، سفیدی جو افق کے اوپر پھیلی ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو یعنی رات کا جو سیاہ ڈورا ہے اور جو صبح کا وائٹ ڈورا ہے وہ دونوں علیحدہ سے دو لائنیں نظر آ رہی ہوں گی. اس ڈورے سے مراد یہ ہے. لیکن اب چونکہ یہ ظاہری الفاظ ہیں تو سیدنا عدی ابن حاتم کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، انہوں نے اپنے سرانے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھا ہوا تھا، تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب سفید اور کالے کا دونوں کا رنگ علیحدہ علیحدہ نظر آنا شروع ہو گیا نا، بغیر کوئی چیز لائٹ یا کوئی دیا جلائے بغیر، یعنی دن کی روشنی اتنی ہو گئی، تو اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے. نبی علیہ السلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بہت بڑا ہے جس کے نیچے آسمان کے سیاہ اور سفید ڈورے آ جاتے ہیں. اس سے مراد تو وہ آسمان کے سفید اور سیاہ ڈورے. اب خیر یہ آج کل تو بہت آسان ہے، اب تو وہ 18 ڈگری کا اینگل ہے ایکٹیو لائٹ کا، وہ کیلکولیٹ آپ کر لیں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک جتنا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹیوب لائٹ کا آہستہ آہستہ روشنی بننے میں، اتنا ہی غروب سے لے کے عشاء تک ہوتا ہے، ریورس ہوتا ہے. اسی لیے جو فجر کا ٹائم ہے نا اتنا ہی ٹائم اس دن مغرب کا بھی ہوتا ہے. یعنی فجر اگر سپوز 3:54 پہ فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور آلموسٹ جا کے تقریباً کوئی 5:15 کے قریب طلوع آفتاب ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 25 منٹ، تو مغرب سے عشاء کے درمیان جو وقت ہے نا وہ بھی اس دن اتنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیوب لائٹ ریورس ہو جاتا ہے شام کے وقت. تو یہ کہا گیا کہ جب تک وہ ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس کو سحری کرتے رہو. یہ تو ہو گیا سحری کا وقت. ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک. اب یہ جو لفظ ہے نا رات، اس کی وجہ سے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ قرآن تو بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ روزہ شام تک نہیں ہے بلکہ رات تک ہے، اس لیے وہ رات ہونے کو انشور کرتے ہیں. انشور اتنا ہی کرتے ہیں کہ ہمارے 5-7 منٹ بعد کھول لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کچھ 40 منٹ بعد کھولتے ہیں. تو اگر وہ رات کا معنی وہی لینا چاہتے ہیں تو رات تو ان کے روزے کی افطاری کے وقت بھی کوئی نہیں ہوئی ہوتی اگر رات کی صحیح مراد دی جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مغرب کی زانوں سے 30-40 منٹ تک آلموسٹ روشنی موجود ہوتی ہے سورج کے شفق کے غائب ہونے کے بعد سے. اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے سنی شیعہ کے افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف، میں نے اس پہ ساری احادیث بیان کی، آلموسٹ آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں. بہرحال شیعہ علماء سے بھی جب ڈسکشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اب چونکہ اب ٹائم ٹیبل بن چکے ہیں، اگر ٹائم میں سورج کا غروب ہونا کنفرم ہو گیا نا تو رات شروع ہوگی، کیونکہ اب رات کی ڈیفینیشن کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لٹریچر کا مسئلہ ہے. یہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ رات کس وقت شروع ہوتی ہے. قرآن حدیث اب کہہ رہے ہیں نا رات، تو قرآن یہ تو نہیں بتا رہا کہ اتنے ستارے گنے جا سکیں اور اتنے نہ گنے جا سکیں. رات مطلب جو عرف عام میں رات مانی جاتی ہے، تو ڈکشنری کہتی ہے کہ غروب آفتاب رات ہے. شام جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، آخری 20-25 منٹ. ہم ویسے مغرب کو شام کی نماز کہتے ہیں، حالانکہ مغرب رات کی نماز ہے، شام کی نماز نہیں ہے، کیونکہ غروب ہو چکا ہوتا ہے. اسی تو آپ دیکھیں نا تراویح ہم ایک دن پہلے پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے شوال کا تو اعتکاف والے اٹھ جاتے ہیں مسجد سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب اگلا دن، یہ تو نہیں کہ رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں. تو رات سے مراد ہے غروب آفتاب. اگلے زمانوں میں ظاہر ہے غروب آفتاب کو انشور کرنا ضروری تھا، یعنی آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ بظاہر کسی پہاڑ کے پیچھے سورج چھپ رہا ہے لیکن وہ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا، تو پھر آپ افطار تو نہیں کر سکتے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آپ جس جگہ پہ نا اگر آپ کے سامنے سورج آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ گھڑی دے کے روزہ افطار نہیں کر سکتے جب تک وہ غروب نہ ہو جائے. اگر وہاں پہ وہ غروب ہوتا ہے تو، میں قطبین کی بات نہیں کر رہا ادھر. مثلا آپ کو پتا ہے یہ جو برج العرب ہے یہ آلموسٹ 1 کلومیٹر اونچا ہے، تو انہوں نے جو بالکل ٹاپ والی ہے نا ان کی گھڑیوں کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ دی ہوئی ہے افطاری کی، اس کے اندر 3-4 منٹ کا فرق ہے. کیونکہ جب آپ
زمین کی سرفیس سے 1 کلومیٹر اوپر چلے جائیں تو زمین پہ تو سورج غروب ہو چکا ہے، ادھر نہیں ہوا۔ تو انہوں نے باقاعدہ ٹائمنگ دی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنی منزل والوں کا افطار اس وقت ہوگا، اتنی والوں کا اس وقت ہوگا، کیونکہ ان کو تو سورج سامنے نظر آ رہا ہے، نیچے والوں نے دیکھ لیا غروب ہو گیا اور واقعی غروب ہو گیا۔ لیکن جب آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں نا تو زمین کی کرویچر کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں سے مجھے اگر سامنے ایک چیز پڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن میں اگر یوں کر کے دیکھوں تو مجھے نظر آ رہی ہے، تو اب میرے لیے تو وہ سورج غروب نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جو بندہ جہاز میں ٹریول کر رہا ہے، تو جہاز تو آپ کے جو عام جہاز ہیں یہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر اونچا اڑتے ہیں، تو اس میں تو سورج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، تو آپ افطار نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اتنا نہ غروب ہو جائے کہ وہ اس ہائٹ سے بھی غروب ہوا نظر آ جائے۔ بال اس میں یہ ہے کہ نیچے والوں کا تو اثر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ کا تو اثر کا ٹائم بھی ختم نہیں ہوگا، اور مصیبت بن جاتی ہے فجر کے وقت۔ جو جہاز میں بیٹھے ہیں ان کی فجر جلدی شروع ہو جاتی ہے اور سورج بہت جلدی نکل آتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جن کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کے مطابق دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں اس شہر پہ ہوں تو ادھر جو ہے فجر کا وقت اس ٹائم شروع ہو رہا ہے، جو طلوع آفتاب ہے، لہٰذا میں جو اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہوں۔ نہیں جناب، اس سے 10 منٹ پہلے ہی سورج نکل آیا ہوگا، چونکہ آپ 10 کلومیٹر اوپر ہیں، 10 کلومیٹر نیچے ہوں گے تو سورج نہیں نکلا۔ یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے انٹرنیشنل فلائٹس میں نا یہ ساری مصیبت کاٹنی پڑی ہے، تو وہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی یار یہ تو اب ادھر یہ تو گھڑی بتا رہی ہے کہ جی سورج نکلنے میں بھی 10 منٹ ہے، سورج میرے سامنے نظر آ رہا ہے، میں کس طرح مان لوں کہ اب فجر کا وقت ہے؟ تو آپ کو پھر وہ ٹائمنگ کو سیٹ کر کے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ رات تک جو روزے کو آپ نے مکمل کرنا ہے نا، اس سے مراد ہے غروب آفتاب۔ تو وہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ یہ کرتے تھے، اب اگر واقعی گھڑی اور لیٹ لانگ یہ چیز بتا دیتے ہیں تو اب اس کو ضد نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری طرف سنیوں نے یہ مصیبت ڈال دی ہوئی ہے کہ وہ ان حدیثوں سے کہ جی میری امت بھلائی پر قائم رہے گی، اور صحیح بخاری میں بھی، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ افطار میں جلدی کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے افطار کر لیں، تو وہ جلدی کے چکر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل بھی پتہ نہیں ایسے بنائے ہوئے ہیں جو ہماری ڈیجیٹل الیکٹرانک جو ٹائم ٹیبلز ہیں ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، پرانے زمانے کے وہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ، پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں بھئی صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باقی کتابوں کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کو عذاب دکھایا گیا ان لوگوں کا جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے، وہ کہتے ہیں جی وہ تو یہودیوں کے بارے میں، یعنی جس طرح ہم بریلویوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں چیزیں وہ کہتے ہیں تو بتوں کے بارے میں، تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ پھر ہم انہیں کیا بتاتے ہیں اس پہ کہ یار جسے فٹ اسے گفٹ۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اونچی آمین سن کے یہودی چڑھتے ہیں، تو اہل حدیث تو یہ انفیوں کے اوپر لگاتے ہیں حدیث، وہ چیختے رہتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں نہیں، بات یہ کہ یہودی چڑھے یا مسلمان چڑھے، چونکہ جرم وہ ایک کر رہا ہے تو ذائق ہے۔ تو سر اگر اہل حدیث 5 منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں تو اب انہوں نے بریلویوں والے آرگومنٹ کرنے شروع کر دیے کہ جی چونکہ وہ یہودیوں کے بارے میں ہے تو آپ یہودیوں والے کام شروع کر دیں گے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ داڑھی منڈانا ہے کے بارے میں جو ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کہ داڑھیاں مڑاتے ہیں، تم نہ داڑھیاں یعنی مڈاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ۔ اب اگر کوئی مسلمان داڑھی مڈاتا ہے تو ہم اسے تو کہیں گے نا یہ یہود و نصارہ والا عمل ہے، وہ یہ تو نہیں آگے سے کہہ سکتا یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں، میرے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ عمل ان کے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی روزہ جلدی نہیں افطار ہونا چاہیے۔ ہمارے جرم شہر کے آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، اب ڈیجیٹل واچ انہوں لا کے رکھی ہے، وہ ڈیجیٹل واچ بتا رہی ہے ان کے 5-6 منٹ کی افطاری پہلے ہو رہی ہے۔ دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ان کے آپ ٹائمنگ دیکھیں، نماز کی، غروب آفتاب کی دیکھیں، ان کی ٹائمنگ سے بھی فرق ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھڑیوں کو اور مسلم پرو کو، اسلام 360 سلاٹ ٹائم، یا سب سے بہتر ہے گوگل میں لکھیں۔ بعض کا ان کے آپس میں بھی 1-1, 2-2, 3-3 منٹ کے فرق آ جاتے ہیں، وہ اتنے بڑے فرق نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں آپ پھر احتیاط کریں کہ سحری میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے پہلے ختم سحری بتا رہا ہے، اور افطار میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے آخر میں افطار کا ٹائم بتا رہا ہے۔ میں تو الحمدللہ افطاری میں بھی آلموسٹ 5 منٹ کی احتیاط کرتا ہوں، اور سحری میں۔ تو یہ جو ہے نا کہ افطار میں جلدی کرنا، مراد یہ ہے کہ کوئی اتنا روزہ لیٹ نہ کر دے کہ وہ 20, 25, 30 منٹ گزر جائیں، وہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ شیعہ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ لیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ شیعہ کدھر، ہمارے ٹائمنگ میں آلموسٹ، بلکہ جب سے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تو آلموسٹ شیعہ کا سنی کا ٹائم ایک جیسا ہی ہے۔ سنی کو 2-3 منٹ آگے چلے جائیں تو شیعہ 2-3 منٹ پیچھے آ جائیں، درمیان میں کنسیسز کر لیں تو آلموسٹ ٹائم وہی ہے۔
یہ میری شیعہ علماء سے باقاعدہ بات ہوئی ہے، میں نے اس ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی. اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی، اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کل شیء ان تغفر لی، وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، رب اجعلنی کی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا کی جا سکتی ہے، کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے ہیں. اور ایک مسنون دعا ہے، سحری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے، یہ جعلی دعا پبلک کی، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اس دن کے روزے کی نہیں، اگلے کل کے روزے کی، وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے، خود سے جعلی دعا بنائی ہوئی ہے. البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے، سنن نبی داؤد میں مشکات میں 1993 ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. یہ اس کا ترجمہ. لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد، پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی، پہلے نہیں. پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں. سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے، کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا، سب سے بہترین وقت وہ ہے. اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے، مرسل ہے، منقطع روایت ہے، وہ تابعی سے ہے، اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی، مرسل ضعیف روایت ہوگی. مشکات میں 1994 ہے، سنن نبی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے، یہ روایت پر ضعیف ہوگی. اللہم صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت. او کون ہر شاید جعلی چیزیں بھی جعلی چیزیں شامل کی تھی نے، حالانکہ جو جعلی ہے وہ بھی ہے اتنی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی روایت جعلی ہے. اور اصل دعا وہی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں. اور بیسٹ دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ میں ہم نے لکھے ہوئے ہیں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی. تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے. پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا. یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے. باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی. تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے. پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا.
یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے. باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے, تب فائدہ ہوگا. تیسری حدیث جامعہ ترمذی سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے, اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے. اس میں الفاظ آگے سرکش, بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا. اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں. اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے, اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے, اور اے شر کے طالب رک جا, اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں. اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے, دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے, تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے. یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے. میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 1958. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ, اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ, احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 اخلاص, نمبر 2 ثواب کی نیت, اور نمبر 3 اصلاح نفس, یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب. رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف. اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن 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 اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے, وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے. اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی, مشکات میں ہے, اس کا نمبر 564. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں, ایک نماز سے دوسری نماز تک, ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف, نہیں, کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے, کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مشکات میں 1959. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں تاکہ زیادہ ثواب ملے. اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے, وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے, چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے, تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا. ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہیں, یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی. زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے, روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے, خاص میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا. اور پھر 7 الفاظ ہیں, میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے انشاءاللہ. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں, روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں, روزہ ڈھال ہے, یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت, اللہ تو ڈر, میرا بھی روزہ تیرا بھی روزہ, یار جان چھٹ.
یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کوئی نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. چھٹی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتے. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیث سے ترک کر دی جائے، اس شدید ترین جرح ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں. اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت. اللہ سے ڈر جائے. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں. آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے. مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے. الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں کر دیا. کتنے کر و فر کے ساتھ وہ بادشاہ آیا تھا کہ میں کعبے کو ڈھانے جا رہا ہوں. پھر بدماشی اس نے کی. جو عبد المطلب تھے نبی الاسلام کے دادا، وہ خانہ کعبے کے اس وقت سردار تھے مکے کے. ان کے اونٹ بھی ہانک کے لے گیا، تو یہ پھر گئے جا کے اونٹ واپس لیے. تو اس نے کہا اونٹ تو لینے آئے ہو تو کعبہ، میں تو کعبہ گرانے کے لیے. ان کا کعبہ جس کا ہے وہ حفاظت کرے گا. یعنی عبد المطلب کا جو یقین تھا نا کعبے کے بارے میں، وہ آج کی سعودی حکومت کا نہیں ہے. یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے مکر و فریب کو ناکام کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے بھیج دیے ان پر پرندے، غولوں کے غول. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پہ رمی کرتے تھے، برساتے تھے ان پہ پتھر، کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر کی کنکریاں اوپر سے پھینک. بس انہوں نے پھینکے ہی ہے، ظاہر ہے انہوں نے کوئی گنیں نہیں تھی اٹھائی نہیں. اتنی بلندی سے اگر چھوٹا سا پتھر بھی پھینک دیا جائے تو سر وہ آپ کو پتا ہے، آپ کو آج سائنس بتائے گی نا کہ ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار اس میں ایڈ ہوگی، ویلوسٹی جو گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے. تو سر آپ اتنی سی بھی چیز اگر آپ بلندی سے پھینک دیں اور ہر سیکنڈ میں اس کی رفتار 9.8 میٹر فی سیکنڈ ایڈ ہوتی انڈر گریوٹی کہاں سے کہاں آ جائے. آپ کو میں بتاؤں یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے نا، میزائل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک اگلا حصہ اس کا ہوتا ہے جو میزائل والا، جس میں
وار ہیڈ ہوتا ہے اور ایک پیچھے والا حصہ ہے جس کو راکٹ کہا جاتا ہے. راکٹ جو ہے وہ 40 سے 45 سیکنڈ کے بعد الگ ہو جاتا ہے میزائل سے. 45 سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ لیکن وہ اس کو اتنا ایکسلریشن دے دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ 800 900 2000 کلومیٹر تک بھی چلا جاتا ہے. یہ جب میزائل فائر ہو رہے ہوتے ہیں آپ ذرا دیکھیں تو آپ کے سامنے موٹر لگ ہوتی نظر آئے گی, اور اس کے بعد وہ جا کے کتنا دور گرتا ہے. اتنا اس کو تھرسٹ مل جاتی ہے کیونکہ وہ پھر ریئر ایٹماسفیئر میں اوپر چلے جاتے ہیں. اوپر جا کے ریئر ایٹماسفیئر میں ایئر کی فریکشن بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ ساری ڈینسٹی تو 50 کلومیٹر کے اندر ہی ہے نا. اوپر اگر آپ چلے جائیں تو آلموسٹ خلا ہی ہے 50 کلومیٹر کے بعد, تو وہاں پہ ریزسٹنس تو کوئی نہیں ہے. پھر وہ جاتا ہے, پھر جب اس کے بعد وہ یعنی اپنا پروجیکٹائل بناتے ہوئے جب یوں واپس کوئی بھی چیز آپ پھینکیں گے ایک خاص ہائٹ پہ جا کے اس نے واپس آنا ہے. وہ جب واپس آتا ہے نا تو وہ زمین کی قوت کشش ثقل کی وجہ سے آتا ہے, تو وہ پھر اس کی رفتار صرف 5000 کلومیٹر پر آور بھی ہو جاتی ہے جا کے, صرف انڈر گریوٹی. تو گولی کی رفتار تو بہت تھوڑی ہے 60 کلومیٹر, اور وہ 5000. تو یہ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک کنکری اگر آپ 8 یا 10 کلومیٹر سے پھینکے تو وہ گولی ہے, کوئی چیز اس کے سامنے نہیں رکے گی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ برساتے رہے اللہ کے حکم سے کنکریاں. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, اور انہوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ہاتھیوں کو. یعنی ہاتھی اگر مرا پڑا ہو اور اس پہ آ کے چیلیں یا گدھ یا کوے آ کے اس کا گوشت کھائیں تو اینڈ پہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اس کے ڈھانچے بھوسے کی فارم میں بکھرے ہوئے. تو یہ حالت ہو گئی ہاتھیوں کی. تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا. اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پہ اپنا ایک تو یہ احسان جتایا کہ تمہیں ابراہ کے لشکر سے پناہ دی. دوسرا احسان اسپیسیفکلی قریش کو, ظاہر قریش کو اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے چن لیا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا. انی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی. وانی فضلتکم علی العالمین, اور تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. بعد میں پھر اللہ نے بنو اسماعیل کو, قریش کو, حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی اولاد کو, بنو اسماعیل کو فضیلت دی. تو وہ قریش تھے. تو اب قریش مکہ کی طرف نبی الاسلام کی بعثت خاصہ تھی. بعثت عامہ تو پوری انسانیت کے لیے, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. لیکن بعثت خاصہ جو ہے وہ قریش کی طرف تھی, عرب کے لوگوں کی طرف. تو ظاہر قریش نے ہی دعوت قبول کرنی تھی, تو دنیا کو تل پٹ کرنا تھا. تو اللہ نے قریش کے لوگوں کو اپنا احسان یاد کرا. لِإِيلَافِ قریش, اور یہ دیکھیں قریش کا قبیلہ واحد قبیلہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے. ویسے ساڑھے فرانسا بھی قریشی نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِإِيلَافِ قریش, بسبب اس کے کہ اللہ نے الفت پیدا کر دی قریش کے دل میں, محبت ڈال دی قریش کے دل میں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, الفت کس چیز کی؟ تجارتی سفر کی, سردیوں کے موسم میں بھی اور گرمیوں کے موسم. ہمارے جو آج کل کے قریشی ہیں تو اے سی سے ہی باہر نہیں نکلتے. یہ ان قریش کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے ٹف ماحول کا تمہیں عادی کر دیا ہے اور تمہارے دل میں محبت رکھ دی ہے سفر کی, ریگستانی سفر جو دنیا کا مشکل ترین کام ہے. تو یہ اللہ نے تمہارے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ تم اتنا مشکل کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو. کتنا لمبا لمبا سفر کرتے ہو, سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی. اور کس لیے کرتے ہو؟ پیٹ کے لیے ہی. تجارت کرتے تھے. ظاہر عرب کے اندر تو کچھ بھی نہیں اگتا تھا. یہاں ہندوستان سے جو مسالہ جات پہنچتے تھے وہ آ کے عرب کے بارڈر کے اوپر آتے تھے, وہاں سے وہ اٹھا کے یمن میں اور یعنی شام کے اندر لے کے جایا کرتے تھے. یہ ان کی تجارت ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے سفر کی, گرمی ہو سردی ہو تم سفر کرتے ہو. یہ قریش کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ تمہارا سارا جو لائف لائن ہے تجارت ہے, اور اس تجارت کے لیے سفر بڑا ضروری ہے. سفر دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور تمہارے دل میں اللہ نے سفر کی محبت ڈال دی ہے. اتنے مشکل, اور یہ سر ان کی ایک عادت تھی جو اللہ نے پھر یوٹیلائز کی ہے. سر
اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ ہی تھے جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر پھر الٹی ہے، لیکن ان کو اپنی یہ خوبی پتہ نہیں تھی. دو خوبیاں تھیں ان کے اندر، ایک ٹف ماحول کے عادی تھے، اور دوسرا یہ کہ جب زبان دے دیتے تھے نا پھر گردن ہی کٹتی تھی، پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اس لیے آپ دیکھ لیں قریش مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. ابو جہل تھا تو منافق نہیں ہوا، وہ سامنے آ کے لڑا، اس نے کہا لڑوں گا مر جاؤں. ایون گردن کاٹنے لگے، اس نے کہا نیچے سے کاٹنا، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے. یعنی وہ اپنے باطل دین کے اوپر بھی بڑے محکم ہوتے تھے. اور جو رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں مکے کے لوگ، وہ آپ دیکھ لیں پھر کتنے پیشن کے ساتھ. اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی لوگ جب پکے مسلمان ہوئے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، اسلام کے لیے قربانیاں دی. تو اور دو ان کے اندر خامیاں تھیں. ایک تھی طوائف الملوکی، آپس میں لڑتے رہنا. بہادر تھے لیکن دو بہادر بھائی آپس میں ہی لڑتے رہے تو تیسری جگہ کیا وہ فتح کریں. اور دوسرا چٹے ان پڑھ، جاہل، امی. اللہ نے یہ دو خامیاں ان کی دور کر دی. ان کے اندر اتفاق پیدا کر دیا. نبی علیہ السلام کی شکل میں ان کو ایک لیڈر دیا جس نے عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا. پھر سب دنیا کی کوئی پاور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اگرچہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا لیکن انہوں نے رومن اور پرشین امپائر سے ان کا اسلحہ چھین کے ان کو گرا دیا. ٹف مول کے عادی تھے. اور علم اللہ نے دے دیا، ان کی اپنی زبان میں ان کو کتاب دے دی، قرآن. تو وہ لوگ جو ان کو امی اور جاہل کہا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی. سر جس نے سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے، سورہ آل عمران، اس کے سامنے کون سا یہودی پادری اور عیسائی پادری ٹھہر سکتا ہے دلائل میں، اور جبکہ اس کی اپنی زبان میں ہو اور عرب کے لوگوں نے وہ رٹی ہوئی ہو کتاب. علم اتنا محکم دیا کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. سر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے صرف سورہ مریم ہی تلاوت کی تھی نا تو سب کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا تھا. کو حضرت جعفر نے کوئی تقریر تو نہیں یاد کی ہوئی تھی. سورہ مریم تھی جس میں بتایا گیا کہ بھئی عیسیٰ بن مریم کا سٹیٹس یہ ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو پھر نجاشی نے بھی ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ عیسیٰ اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنا اس نے بیان کیا، یعنی منون اتنا ہی ہے. یہ تنکے جتنے بھی ایڈیشن نہیں ان میں کی جا سکتی. اللہ کے بندے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کے اندر خوبی رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ اس چیز احسان جتایا اپنا کہ دیکھو الفت پیدا کر دی ہے سفر کی کہ تم سفر اختیار کرتے ہو. تو اب پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. جس گھر کا کھانا کھا رہے ہو، بیت اللہ کے نام کے اوپر قریش کے لوگ پورے عرب کے اندر ان کا ایک ٹیکا تھا، چودھری تھے. یہ ہر قافلہ لوٹا جاتا تھا، قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا. وہ کہتے تھے یہ تو کعبے کے متولی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ان کو ڈر لگا ہوتا تھا کہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اینکی پینکی کی ہمارا بت ہی اٹھا کے پرے پھینک دیں گے. تو وہ بھی ان کو خطرہ رہتا تھا دوسرے قبیلوں کے. تو قریش کے لوگ بآسانی گرمی سردی سفر کرتے تھے ریگستان کا اور بغیر کسی ڈر کے. دوسرا کوئی قافلہ بچتا نہیں تھا اور ان کے قافلے کو وہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. ڈاکو تھے نا، وہ پتہ لٹیرے عرب کے لوگ، ان کا گزر بسر اس طرح ہوتا تھا قافلوں کو لوٹ کے. ظاہر ہے جب وہاں پہ کوئی اناج بھی نہیں اگنی، کوئی معدنیات بھی نہیں، تیل بھی تو ابھی آگے دریافت ہوا ہے نا، تو بیچارے کھائے پیئیں کہاں سے؟ اسی طریقے سے ہی کرتے تھے وہ. تو قریش کے لوگ تجارت کرتے تھے اور ان کو پروٹیکشن ہوتی تھی کعبے کی وجہ سے. خانہ کعبے کے نام کا وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اپنی تجارت. تو اللہ فرمایا تو یہ صرف کھان پینے والا کام جو کیا ہوا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو عبادت بھی کرو نا اسی گھر والے رب جس کا یہ گھر ہے، اس رب کی. ساتھ بت کیوں رکھے ہوئے ہیں، شرکاء کیوں شریک کیے ہوئے ہیں؟ اس رب کی عبادت کرو جس کا یہ گھر ہے کعبۃ اللہ. الذی اطعمہم من جوع. وہ اللہ جس نے تمہیں کھلایا جبکہ تم فاقے میں تھے. وآمنہم من خوف. اور تمہیں امن دیا خوف میں. سارے قافلے خوف کی حالت میں گزرتے ہیں اور قریش کے قافلے کو کوئی لوٹتا ہی نہیں ہے. کیسا امن دیا ہے؟ کس کی برکت سے؟ کعبے کی برکت سے. اور اسی کعبے کی برکت سے جو تم تجارت کرتے ہو، تمہارا سارا کھانا پینا اس تجارت پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی کعبے کا ہی کھا رہے ہو. تو اس کا تقاضا نہیں ہے کہ جس رب کا یہ گھر ہے اس کی پوجا بھی کرو. یہ اللہ نے ان کو احسان جتایا. یہ سورہ قریش آپ نے کئی بار سنی ہوگی لیکن آپ کو پتہ نہیں اس کے اندر کیا قیامت ہے. یہ قرآن کی وہ سورت ہے، میں جتنی بار پڑھتا ہوں نا میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. میں اس زمانے میں پہنچ جاتا ہوں
کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، جن میں قریش کے اندر ہی پیغمبر کو بھیجا ہے، اور اس قریش کی قوم کو اللہ نے تیار کیا ہے دنیا کی امامت کے لیے. اس ایک چھوٹی سی صورت میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ان کی ہسٹری لپیٹ دی. کیا سوز و گداز ہے. یہ تو قریش کے لوگ جب یہ صورت سنتے تھے تو پھر ان کی چیخیں نکلتی تھی کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے اٹھا لیا ہے، اس گھر کی وجہ سے سب کچھ کرتے تھے، اب وقت آ گیا کہ تم ہمارے پیغمبر کے ساتھ ملو، ان پہ ایمان لے کر آؤ اور خالص توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو دنیا میں پھر اللہ تمہیں امام بنائے گا. پھر امام بنایا نا قریش کے لوگوں. ایمان تو آخر میں لے کے آئے ہیں، کچھ لوگ شروع میں آ گئے، لیکن پھر حق ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جناب سورہ قریش ہے. ہمارے جو قاری حضرات ہیں انہوں نے یہ دو صورتیں رٹی ہوئی ہیں. ہر دوسری نماز میں علم ترى کیف فعل پہلی رکعت ہی پڑھتے ہیں، دوسری رکعت ہی پڑھتے ہیں لإیلاف قریش. اس قاری سے پوچھا جائے یہ جو تو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب تجھے پتہ ہے کیا ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. کیا قیامت مضمر ہے، کیا سوز و گداز ہے اس صورت کے اندر. ایک یہ صورت ہے، اور دوسری انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اب نبی نے اپنا کام پورا کر دیا ہے اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. اب نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت کا وقت. یہ دو صورتیں انتہائی سوز و گداز والی صورتیں. لیکن اس کے لیے جسے اسلامک ہسٹری پتا ہے، جسے پتا ہے کہ یہ دعوت کیسے اٹھی ہے اور چھا گئی ہے پوری دنیا کے اوپر، گراس روٹ لیول سے اٹھ کے چند لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر تبدیلی لے کے آئے. اگلی دفعہ انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی ہماری، امید ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ فوقیت حاصل ہے کہ رمضان المبارک کا جو ٹاپک ہے پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پہ ڈسکس ہوا ہے پورے قرآن میں، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر ہے 23. 6 آیات میں آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے 188 تک جو آپ نے قرآن حکیم میں کھول رکھی ہے، اس میں رمضان المبارک کے ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے. پورے قرآن کے اندر اس ایک مقام کے علاوہ نہ کہیں پہ کسی روزے کا ذکر ہے، نہ رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز آئی ہیں سوائے اس ایک موقع. یہ 6 آیات انشاءاللہ ہم آج کور کریں گے، اور اس میں 6 آیات کے اندر 5 سب ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں وہ ساتھ ساتھ کلیریفائی کرتا چلا جاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک. پہلے 2 آیات ہم ڈسکس کریں گے، آیت نمبر 183 اور 184، جس میں ٹاپک نمبر 1 ہے رمضان مبارک کی اہمیت اور مقصد کیا ہے اور اس کی فرضیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری تھی ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے
بلکہ جس طریقے سے نماز بھی اگلی امتوں پر فرض تھی اس کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے روزے بھی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ ہے وقا۔ وقا کہتے ہیں عربی میں بچنے کو، یعنی جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور فرائض پر استقامت اختیار کرنا، یہ ہے تقوی۔ اب وہ گناہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور فرائض بھی حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں واضح طور پر آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اور رمضان کا مقصد بھی تقوی ہے۔ اب مجھے ضمناً حدیث یاد آئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، کتاب النکاح چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہی آپ کو مل جائے گی، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی، نکاح والے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، یہ چیز اس کے شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرے گی اور نگاہوں کو نیچا رکھنے میں اس کو سپورٹیو، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی فائنینشلی اس کو سپورٹ نہ کر سکتا ہو ازدواجی زندگی کو، تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ یعنی روزہ جو ہے یہ تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اور روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی تم میں مریض ہو، اس میں بھی ایکسیپشن دے دی کہ اگر مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے۔ اب وہ سفر چاہے آرام دہ ہو یا غیر آرام دہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی۔ باقی اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ فقہی احکام و مسائل ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی دائمی مریض ہے شوگر وغیرہ کا، اس طرح کی جو صورتحال ہو، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے سکتا ہے مساکین کو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، یعنی ویسے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کھانا ہے، اگر کوئی زیادہ مساکین کو کھلانا چاہتا ہے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بیماری اور بہانہ کر کے کہو جی میں تو فدیہ دے دینا، روزہ رکھنے کی کڑی لوڑ ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے۔ یعنی انسان سب سے بڑا خود اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور مفتی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ جیسے دنیاوی منفعت کے لیے وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خیال ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4505، جس میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے۔ صحیح بخاری میں 4507 نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے، یہ دونوں آپشن ہے، یعنی مریض والا چکر نہیں، جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے، چاہے وہ صحت مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابن عمر کا موقف ہے 4507، جبکہ ابن عباس کا موقف صحیح بخاری میں 4505 ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا اور بوڑھی ہے یا بیمار شخص جس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے، اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے، جیسا کہ بعض کا شوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر، یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے، کوئی 80-90 سال کا کوئی بزرگ ہے
اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے دے، ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی، تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ، دال نال نہیں، گوشت کا، اللہ کی راہ میں گوشت کے ساتھ کھانا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بسا اوقات 30 مساکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے 30 کے 30 روزوں کا۔ تو یہ دونوں طرح آپشن موجود ہے، جس طرح بھی کر لیا جائے۔ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا۔ اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 رمضان مبارک کی فضیلت اور روزوں کی فرضیت اور شرعی احکام سے ریلیٹڈ ہے، یہ سب ٹاپک ہے اس کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل ہوا قرآن، یعنی یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے۔ اور کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کے حوالے سے پچھلی دفعہ میری تقریباً کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر نیو 44 شب برات اور شب قدر کے حوالے سے، میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ھدی للناس، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل موجود ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ اب فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ یہ قرآن حکیم کے اعتبار سے رمضان کو فضیلت حاصل ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغام قیامت تک کے لیے انسانیت کے پاس جو آیا وہ اس مہینے میں نازل ہوا۔ اب یہ بڑا ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے، اس پہ میرے 2 لیکچرز ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 امام الانبیاء کی دعوت قرآن 2 گھنٹے کا، اور حال ہی میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 167 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف گواہی، جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی قرآن کے نظریات کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ بڑی سخت آیت ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں نے تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 167، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ یہ گنتی بعد کے دنوں میں بھی پوری کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے مسافر کے لیے اور مریض۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ لیکن مولوی آپ کے لیے مشکل چاہتا ہے، کبھی آپ کے لیے آسانی نہیں چاہے گا۔ اور عجیب طرح کی وہ لاجکس، وہ نہیں جی اس زمانے اتنے سفر ہوتے سن جناب، وہ گھوڑیاں ہوتے تھے، اونٹ ہوتے، بڑے مشکل سفر سن۔ آج کل تو ٹرین میں سفر ہے اور ہوائی جہاز میں، آج کل روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے بھائی، یہ قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، چاہے ٹرین میں بھی سفر ہو، جہاز میں بھی، میں نے سارے سفر کیے ہوئے ہیں، سفر بہرحال سفر ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے سفر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آسانی کو چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، لوگوں کو آسانیاں بتاؤ، خوشخبریاں دو، ان کو متنفر نہ کرو دین سے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ بس تم گنتی پوری کر لو، یعنی یہ جو 30 یا 29 مہینے میں جو 29 یا 30 روزے ہیں، یہ گنتی پوری کر لو، اور ظاہر ہے 29 سے کم نہیں ہوں گے، 30 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ایک شخص اب رمضان مبارک سعودیہ سے رکھ کے آیا اور یہاں پر 30 روزے ہو جاتے ہیں، وہاں ایک دن پہلے روزہ ہے، اب اس کے یہاں پہنچتے یہاں 29واں ہے اور اس کا 30واں ہے، تو اب وہ 31واں روزہ نہیں رکھے گا، 31واں جو اس کا روزہ ہے، یہاں کا 30واں جو پاکستان کا بن رہا ہوگا، اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن عید بھی نہیں کرے گا، عید مسلمانوں کے ساتھ ہی کرے گا، باقی مسلمانوں کے ساتھ، تو روزہ وہ چھوڑ دے گا، کیونکہ گنتی پوری کرنی ہے۔ اور چاند کا مہینہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے، یا تو 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 کا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ دونوں کام ہم کرتے ہیں عید الفطر کے دن، روزوں کی جب گنتی پوری ہوتی ہے تو عید الفطر کے دن ہم تکبیرات بھی بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ادھر بھی ہے نا کہ تم اس کی تکبیر بیان کرو اور شکر ادا کرو، حمد بھی کرتے ہیں ہم اس کا، تکبیر بھی بلند کرتے ہیں، اور یہ تکبیرات اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے ان تکبیرات کے اوپر۔
عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز میں پڑھی جائیں گی اور عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید قربانی کی عید کے موقع پر بلند آواز سے۔ اب اگلی جو آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وہ تیسرا ٹاپک ہے رمضان المبارک کی روحانی منزل کا حصول۔ یہ بہت کریٹیکل آیت ہے، اس آیت پہ کم از کم میں 5 گھنٹے بول سکتا ہوں۔ فلفل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ ہدایت پا جائے، رشد و ہدایت پا جائے۔ یعنی یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، گاڈ کو رسپانس کریں گے پھر آگے سے رسپانس ملے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہ کو۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کوشش کوئی نہ کرے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہ والا معاملہ فرمائے، نہیں۔ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں فرما دیجئے میں تمہارے بالکل قریب، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا۔ 13ویں صدی عیسوی کے اندر اور بعد میں پھر 17ویں صدی عیسوی کے اندر ریوائز کیا گیا۔ میگنا کارٹا ایک آئینی چارٹر تھا جو کنگڈم تھی انگلستان کی، اس کی طرف سے کہ بادشاہ پر عوام کے کیا حقوق ہیں، اور اس میں یہ تھا کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ بادشاہ وقت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ اسے کہا جاتا تھا میگنا کارٹا۔ انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ جب میرے بندے میرے متعلق اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کریں تو آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب۔ اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں عرش کے اوپر ہوں۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے، جس طرح آج سلفیوں کو فکر پڑ جاتی ہے جی وہ قریب کہہ دیا تو وہ کہیں وہ وحدت الوجود نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ، یہ تو بڑا خطرناک موقع تھا، یہاں تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے اس اعتبار سے بڑے ہی ایکسٹریم رویے ہیں جہمیہ کی طرف سے بھی اور آج کے بعض سلفی علماء کی طرف سے بھی، یہ بہت ایکسٹریم رویے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی تعویل کرنا جو ہے 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، ورنہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں۔ یہ کہتے ہیں جی وہ اگر آپ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ ہوتا ہے، تو ان سے آگے پھکی والا سوال کریں کہ جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اس وقت رحمان کی 2 انگلیوں میں اللہ آپ کا دل ہوتا ہے؟ اب تو آپ الفاظ کو نہ پھر تعویل نہ کریں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ بالکل قریب ہوں۔ کیسے قریب ہوں؟ جیسا کہ اس کی شان کا لائق۔ اس والے سے ایک میرا کلپ ہے جس میں میں نے حنفیوں اور سلفیوں دونوں کے ایکسٹریم رویوں کا رد کیا، کیونکہ حنفی بعض کا بالکل جہمیوں والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اور بعض سلفی، ساروں کی نہیں میں بات کر رہا، بعض سلفی جو ہے بالکل مجسمہ والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ، آپ لکھیں رومن میں اللہ کہاں ہے یا انگلش میں لکھ دیں ویئر از اللہ، سب سے ٹاپ پہ میرا وہ کلپ انشاءاللہ کھل جائے گا، جس میں نے میرا خیال 12-13 منٹ میں یہ معاملہ کلیئر کیا ہے۔ تو میں یہ کسی موقع پہ بھی نہیں چھوڑوں گا کہ میں یہ ضرور ایڈریس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد اس طریقے سے پروپیگیٹ نہ کریں کہ وہ قیامت والے دن تھوڑے گاٹے فٹ ہو جائیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اور قرآن میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے۔ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ آپ تو اس میں انجینئرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی۔ اللہ کی صفات لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، نہ جہمیہ بنے نہ مجسمہ بنے۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور اس میں ڈر جانے کا مقام ہے۔ اب یہ روحانی منزل ہے کہ رمضان کی آیات کے بیچ میں یہ آیت کیوں ڈالی گئی کہ جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ کیوں؟ دیکھیں انسان جس ہستی کے لیے قربانیاں کر رہا ہوتا ہے، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو جائے۔
رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت ہم روزہ رکھ کر اپنے کھانے پینے اور باقی جو ضرورتیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے بیسیکلی اپنے حیوانی جسم کو کمزور کرتے ہیں، اور رات کو قرآن پاک کی قرات سن کر قیام اللیل میں اپنے روحانی جسم کو مضبوط کرتے ہیں۔ دونوں طرف سے آپ دیکھیں، ادھر سے جسم کمزور ہو رہا ہے اور یہاں سے روح کو غذا مل رہی، تو ظاہر ہے کہ جب جسم کمزور ہوگا، روح کو غذا ملے گی تو روحانی پہلو انسان کا ڈومیننٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اندر سے خود یہ آواز اٹھے گی، صحابہ سے اٹھ کہ جس رب کے لیے ہم قربانیاں کر رہے ہیں وہ رب کدھر ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، کوئی ٹینشن نہ لو، جس رب کے لیے قربانیاں کر رہے ہو نا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ یہ دن کے وقت بھوک کی تکلیف، پیاس کی تکلیف برداشت کرنا اور رات کو جگراتا کاٹنا قیام اللیل کر کے، یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اور جب انسان کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے انسان قربانی کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس حال میں، تو انسان کو صبر نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہے، آپ کسی دنیاوی دوست کے لیے قربانی کریں اور تکلیف اٹھائیں اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے دوست کو بھی یہ بات پتا چل گئی ہے کہ آپ کو اس کی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، تو ایک اندر سے روحانی خوشی ملتی ہے کہ یار جس کے لیے کر رہا تھا اس کو پتا چل گیا کہ میں نے اس کے لیے قربانی کی۔ اور جس اللہ کے لیے، جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، ہمیں جان دی، اچھا جسم دیا، بال بچے دیے اور یہ دنیاوی سرکمسٹانسز دیے، اور پھر الٹیمیٹلی جنت میں ہمیشہ کی کامیابیاں انشاءاللہ مقدر ہونے والی ہیں، تو اس اللہ کے لیے بھی جب انسان اپنی کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو انسان کے اندر سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اسی کا ذکر ہے جب میرے بندے پوچھیں فرماؤ تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بشرطے کہ وہ میری بات بھی مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں دو لیکچر بڑے امپورٹنٹ ہیں، مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی میں نے اس کو ایڈریس کیا تھا، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اور آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، یہ چوتھا ٹاپک ہے روزوں سے متعلق فقہی احکام و مسائل۔ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ 70 کے قریب کور کروں گا، بہرحال کچھ اس میں کور ہو رہے ہیں، ان کو بھی اگلی دفعہ ڈیٹیل سے، آج صرف میں سرسری گزروں گا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ ان لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، میاں بیوی ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے بھی لباس ہے اور باقی بھی لباس تو ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ نے یہ جانچ لیا کہ تم اپنے جی میں خیانت کرتے تھے، گلٹی فیل کرتے تھے، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا، وعفا عنکم، اور تمہارے لیے ڈھیل فرما دی، تمہیں معاف فرما دیا، تمہارے لیے آسانی کر دی۔ فالآن باشروہن، پس آؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ سے طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، یعنی کہ نیک اولاد۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4508 نمبر حدیث ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دو گروہ تھے، ایک وہ تھے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھتے تھے روزے کی وجہ سے، لیکن بعض ایسے تھے جو رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ رمضان پورے کا پروٹوکول ہے، اور بعض ایسے تھے جو رات کے وقت تعلق قائم کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روزہ تو کھل چکا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ لوگ حق پر بھی تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں گلٹ بھی رہتا تھا۔ یہ جو الفاظ آئے نا کہ کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے جی میں خیانت محسوس کرتے تھے، خیانت ہے نہیں تھی لیکن اندر سے محسوس کرتے تھے کہ واضح حکم نہیں آیا، کہیں ہم غلطی نہ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرما دیا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، دن کے وقت یہ پروٹوکول ہے، روزے کا کھانا پینا اور ازدواجی تعلق والا معاملہ جو ہے اس سے بچنا ہے، رات کے وقت کا یہ معاملہ نہیں۔
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاتے پیتے رہو سحری کے وقت یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ رات کے جو سیاہ ڈورا ہے اس سے ممتاز ہو جائے، من الفجر، فجر کے وقت، یعنی فجر کے وقت جب آپ مشرق کی طرف منہ کریں تو سیاہی ہوتی ہے، جب فجر کا وقت داخل ہونے والا ہوتا ہے اس سے کافی دیر پہلے ہی ہلکی ہلکی سفیدی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ سورج اوپر آ رہا ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو صبح، اس کو ہم کہتے ہیں صبح کاذب، یعنی جھوٹی صبح۔ اس کے بعد پھر وہ روشنی ذرا نمایاں ہوتی ہے اور بالکل سفید افق پہ پھیل جاتی ہے، اس سے اوپر بلیک ہوتا ہے سارا معاملہ اور نیچے ہوتا ہے سفید، اس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق۔ اس وقت فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، وہ کالا اور سفید ڈورا ہے، فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب سورج کی ٹکیاں باہر آنا شروع ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے فجر کے وقت جو سفید اور سیاہ ڈورے ہیں جب وہ ممتاز ہو جائیں، یعنی صبح کاذب صبح صادق میں کنورٹ ہو جائے، پھر کھانا پینا چھوڑ دو۔ آج کل بڑا آسان ہے اور ٹائم ٹیبل بنے ہیں، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا، اینڈرائڈ ایپس بنی ہے پرو مسلم اور باقی، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ اسے ڈسکس کروں گا۔ بہرحال اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 4509، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے اپنے تکیے، اپنے سرہانے ایک سفید رنگ کا دھاگا اور ایک کالے رنگ کا دھاگا رکھ لیا اور وہ رات کے اندھیرے میں اس کو دیکھتے رہتے تھے۔ جب ان دونوں کا کلر واضح ہو جاتا تھا نا تو وہ کہتے تھے اچھا اب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے مزاح کے طور پہ فرمایا کہ تیرا تکیہ اتنا چوڑا ہے کہ آسمان کے ڈورے اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس سے مراد آسمان کے ڈورے ہیں، آسمان پہ جو سفید اور سیاہ ڈورا ہے یہ والے ڈورے نہیں ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اجتہاد صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے صحیح حدیث کے مقابلے۔ اب انہوں نے اجتہاد ہی کیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث انہیں پہنچی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ اجتہاد غلط تھا۔ یہ پکی ہے خصوصاً اپنے مقلدین علماء اور بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں اجتہاد، تو یہ اجتہاد کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت اجماع کے بعد۔ اجتہاد تو صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں، وہ صحابی کا اجتہاد ہی تھا نا کہ کالا اور سفید ڈورا، انہوں نے اپنے دماغ سے سوچا، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث آئی، آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سے مراد وہ ہے، تو اب اس میں کوئی زندگی کر لیجیے۔ تو قرآن حکیم میں ہر چیز موجود ہے، انسان تھوڑا سا تفکر کرے تو حق بات انسان کو پتہ چل جائے گی۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر اس کے بعد روزے کو رات تک مکمل کرو۔ اب یہ بڑا کڑوا ٹاپک ہے اور بون آف کنٹینشن ہے سنی اور شیعہ کے درمیان، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ یہاں پہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ روزے کو مکمل کرو شام تک، یہ الفاظ ہیں روزے کو مکمل کرو رات تک، اور رات کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے جو اختلاف پایا جاتا ہے میرے نزدیک سنی اور شیعہ دونوں ہی اپنی جگہ موقف پہ درست ہیں، اور بسا اوقات سنی علماء جو ہیں وہ شیعہ کے ساتھ بالکل خیانت کر رہے ہوتے ہیں اس مسئلے میں، اور بعض اوقات شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس مسئلے کو ڈسکس کروں گا، اور دونوں نے ون سائیڈڈ باتیں پکڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ سارے حدیث بتا رہے ہوتے ہیں جی افطار میں جلدی کرو، حالانکہ یہ بھی حدیث موجود ہے قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منظر بھی دکھایا گیا ہے کہ دوزخ کے اندر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے ہیں۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں یہ وقت سے پہلے کھولنے والے کون ہیں؟ اہل تشیع کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ لیٹ کھولتے ہیں، پہلے کون کھول رہے ہیں؟ پہلے وہ کھول لیں جن کے ٹائم ٹیبل غلط بنے ہوئے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، ہر سال لوگوں کے روزے ہیں وہ جی افطار میں جلدی کریں۔ افطار میں جلدی کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ روزہ ابھی گروپ پورا بھی نہیں ہوا اور آپ کے بزرگ باب غلط ٹائم ٹیبل بنا گئے ہوئے ہیں، آپ ان کے مطابق چلیں۔ مطلب ہمارے جیلم میں تو میں نے خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے تو روزے شاید 25-30 سال سے کسی کا بھی صحیح نہ ہو، کیونکہ ان کا ٹائم ٹیبل مغرب کے وقت 4-5 منٹ جو ہے پہلے ہے، اور کئی بار بالکل آپ بلند مقام پہ چڑھے تو آپ کو روشنی نظر بھی آئے گی۔ ان کو بتایا کہ آپ دارالاسلام پبلیکیشن خود اہل حدیث کا ادارہ ہے، ان کا آپ ٹائم ٹیبل دیکھ لیں، اس میں 4-5 منٹ کا آپ کا فرق ہے۔ تو یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جڑی شے مسلط کر دیتی ہے وہ تو پھر مسلط ہوئے گی انشاءاللہ تعالی۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جب حالات فیوریبل ہو۔ آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ عورت گھروں میں ہی اعتکاف کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ سیلفی فون اور یہ باقی جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے کچھ ہو جائے گا،
الا یہ کہ جہاں پہ آپ کو کنفرم ہو کہ اس طرح کی کوئی بےہودگی نہیں ہے تو وہاں پر سیکورٹی بھی ہو ہر اعتبار سے. تو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو پھر مسجد میں اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا اگر اس کی بیوی نے بھی ساتھ اعتکاف کیا ہوا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، اور ان حدوں کے قریب بھی مت پھٹکنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہی بات لعلکم تتقون، متقی بنانے کے لیے یہ کھول کھول کر. مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہ آپ یہ اتنی نیٹی گٹیز ڈسکس کی جا رہی ہیں اور میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسکس ہو رہا ہے، یہ کتنی کوئی بے حیائی پہ مبنی نعوذ باللہ کوئی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اللہ کا مقصد وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر زبردستی کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا ہے، بلکہ احکامات کو کھول کر بیان کرنا ہے. اس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہیں ہے. اب آخری آیت کسی کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 جس میں 5واں ٹاپک ہے روزوں سے تقوی کے حصول کا لٹمس ٹیسٹ. ہاں جی، یہ آ رہی ہوں کوڑیاں گلا. کس کے روزے قبول ہیں اور کون روزے کا مقصد حاصل کرے گا؟ تقوی والا. بڑا خطرناک لٹمس ٹیسٹ ہے چیک کرنے کے لیے. ٹیسٹ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چیزیں مہنگی کر دی ہیں، ملاوٹ کرنی شروع کر دی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ تو ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں، لعنتیں لوٹ رہے ہیں. مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس مال کو رشوت کا ذریعہ نہ بناؤ حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے. کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ ایک فریق دوسرے فریق کا مال کھا لے گناہ کے ساتھ. یعنی رشوت دے کے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کے جائیداد ہتھیار لی رشوت کے ذریعے، اور وہ گناہ اس کو پتہ بھی ہے کہ گناہ کا کام وہ کر رہا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے تو ہو. لوگ بڑے بولے بن کے مجھے بھی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں علی بھائی یہ جائز ہے ناجائز ہے. میں پہلے پوچھ رہا ہوں تہاڈا کیا خیال ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ نہیں جی لگتا تو ناجائز ہی ہے. تو میں نے کو پوچھ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ غلط کام کر رہے ہیں. یہ دل کا جو مفتی ہے نا، بہت بڑا مفتی ہے. میں اس پہ بھی حدیث بھی ایک بتاتا ہوں دل کے مفتی کے اوپر، صحیح مسلم کی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں. تو یہ رمضان میں جو چور بازاری کی ہوتی ہے اور چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ رمضان سے وہی برکت حاصل کرے گا جو حرام خوری نہ کرنے والا ہو. تو رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ایک یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے. اگر رزق حرام ہے تو کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی روزے نہیں ہے. یہ کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں، پتہ لگ گیا جناب تو کنفرم نہیں ہوئے جڑے اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو میں ان کو پھر بتاتا ہوں آج کنفرم نہیں ہوئے تو قبول. قرآن اس لکھے حرام خوری کرنے والوں کا کہاں پہ روزہ قبول ہے؟ کسی کو دھوکہ دینے والے کا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا. اور ایک طرف سے مال ہڑپ کر کے لوگوں کی افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں. حرام کا مال کھا کر حرام مال کیوں اللہ تعالیٰ کنڈیم فرما رہا ہے؟ کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جب آپ حرام کما رہے ہیں تو کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں. اصل میں آپ پیسے تو لے رہے ہیں اس سے پورے، لیکن مال میں خیانت کر کے اس کو دے رہے ہیں. تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی فرماتا ہے. اب یہ اتنا کڑوا ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اس کو سکپ بھی نہیں کیا جا سکتا. میں 3 حدیثیں رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں یہاں پہ بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے روزے کس کے قبول ہیں. باقی جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 51 ہے میرا، رزق حرام کی مذمت اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ. اب قرآن پاک اب بند کر دیں، یہ ٹاپک مکمل ہو گیا. یہ 3 حدیثیں، اس کے بعد 17 حدیث بیان کر کے لیکچر کنکلوڈ انشاءاللہ. رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2761. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، یہ اسی دور کے لیے بات ہو رہی. لوگ پرواہ نہیں کریں گے اس میں، اور نہیں جی نہیں حلال سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا، وہ سارے ہی کر دے رہے جی، انسان پرواہ ہی نہیں کرے. تو جو دل کا مفتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے حرام. وہ سن لیا حدیث صحیح مسلم کی مشکات میں ہے 5073. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ
जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि लोग इस पर मुत्तला ना हो जाए। यानी जिस गुनाह के बारे में आपको ये खटका हो ना कि अगर लोगों को पता चल गया कि ये मैंने क्या किया है तो समझ ले वो गुनाह है। ये लोग जो पूछ के फोन करके पूछ रहे होते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ आप एलानिए पब्लिक को बताएं कि हम ये काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह। वो जी दूध में पानी ना मिलाए जी, खालस दूध कितने 100 रुपए किलो ही दे सकते हैं ना जी। 60 रुपए केड़ा है, लोगों को पता है ना कि 60 रुपए केड़ा खालस है, पानी वाला होगा, तो आप लिख के लगा दें कि ये 60 रुपए किलो दूध है और पानी की मिलावट के साथ। अगर आप समझते हैं गुनाह का काम नहीं है, लिख के लगा दें। हाँ, फिर कोई ले तो फिर आप पे कोई गुनाह नहीं। दूध में पानी मिलाना कोई मिलावट नहीं है, इसका छुपाना मिलावट है। आप लिखेंगे पानी वाला दूध 60 रुपए, खालिस दूध 100 रुपए, लेंगे लोगों को पता चल जाए। लेकिन 60 रुपए खालिस दूध लिख रहे हैं तो मिलावट कर रहे हैं, हरामखोरी है। तू गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि लोग इस पर मुत्तला हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस है, जामे तिर्मिज़ी, सुनन निसाई और मुस्नद अहमद में मिशकात में 2773 है। मौला हसन इब्न अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, सैयदना अली के बड़े बेटे हसन इब्न अली कहते हैं कि मैंने खुद अपने नाना से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात सुनी और मैंने हिफ्ज कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज तुझे शक में डाल दे उसे छोड़ दे, शक से पाक शय को इख्तियार कर, क्योंकि सच्चाई में इत्मीनान है और झूठ में शक है। जो चीज शक में डाल दे उसे छोड़ दे। लेकिन हम छोड़ देते हैं, लेकिन दुनियावी वाली चीज, दीन वाली चीज में हमें को कंफर्म भी बता देना कि गलत हो रहा है, कहते हैं नहीं ऐटी भी सकती नहीं है दीन। और यहां कह रहा है शक में भी डाल दे, छोड़ दो। दूसरी हदीस रिज़्क़ के हलाल के कॉन्टेक्स्ट में सही मुस्लिम से है और मिशकात में 2860। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अनाज के ढेर के पास से गुजरे, कोई सहाबी अनाज भेज रहा था, ये कोई बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया नहीं था, कोई सहाबी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना